الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کو سرود یعنی گانے بجانے کا ایک سامان ہے، اسے بہت محبت تھی، مگر ذی الحج کا جب مہینہ آتا تو روزانہ وہ روزہ رکھتا تھا۔ لوگوں نے اس کا ذکر حضور سے کیا، حضور نے اسے طلب فرمایا اور پوچھا تمہیں کس چیز نے روزہ رکھنے پر مجبور کیا؟ اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل نے مجھ سے کہا کہ یہ حج کرنے والے لوگوں کی دعا اور ثواب کے دن ہیں، مجھے بھی اے اللہ ان میں شریک کر، چنانچہ میں نے ان میں روزہ رکھنا شروع کیا، بہتر خیال کیا۔ تب حضور نے ارشاد فرمایا کہ تجھے ان روزوں کا ثواب ہر روز کی عادت کے برابر ملے گا، اس کے علاوہ 125 غلام روزانہ اللہ کی راہ میں آزاد کرنے کا ثواب تجھ کو ملے گا، اور روزانہ 100 اونٹ یعنی روز روزہ رکھیں گے تو 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے اور 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب ملے گا۔ مزید فرمایا کہ ترویہ کے روزہ رکھنے کا ثواب تجھے اتنا ملے گا جتنا 1000 غلام آزاد کرنے کا، یعنی 8 ذی الحج کو ترویہ کہتے ہیں، یوم ترویہ کہتے ہیں، 8 ذی الحج، اور 9 کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ تو سرکار فرمائے کہ یوم ترویہ کا روزہ رکھنے کا ثواب تجھے اتنا ملے گا جتنا 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب کرنے کا ہوگا۔ خدا کے راستے میں 1000 اونٹ قربان کرنے اور 1000 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد میں دینے کا ثواب ملے گا۔ سمجھ گیا؟ اچھا سمجھ رہی؟ 1000 اونٹ سمیٹو، 1000 اونٹ جو ہے نا اللہ کی راہ میں قربان کرے، 8 کا روزہ جو ہوتا ہے یوم ترویہ کا روزہ، اور 9 کو یوم عرفہ ہوتا ہے، 1000 گھوڑے جہاد میں دیا، اتنا بڑا اللہ اس کو اجر ثواب عنایت فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد روزے رکھنے کا ثواب تجھے ملے گا۔ اللہ ہم کو جو نا یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نوجوان جو نا اتنا شوق و ذوق سے روزے رکھ رہا ہے، تو حضور پوچھے کہ کیوں روزے رکھ رہا؟ تو یا رسول اللہ حاجیاں حج کو جا رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں کعبے کے پاس، تو میں چاہا کہ میں بھی جو ہے نا گناہوں کو چھوڑ کے، غفلتوں کو چھوڑ کے اللہ کی عبادت کروں، تو روزے رکھنا شروع کرا۔ روزے کا ثواب نہیں معلوم کچھ بھی اس کو، خالی روزے رکھنا شوق سے۔ تو سرکار بلا کے بولے تم جو روزے رکھ رہے معمولی بات نہیں ہوتی ہے۔ سرکار فرمائے کہ جو ہے نا تم جو ہے نا روزے رکھ رہے نا، یہ ہر روزوں کو جو ہے نا کیا کریں گے اللہ تعالیٰ 125 غلام اللہ کی راہ میں آزاد کیا، اور 100 اونٹ قربان کیا، 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں خیرات کیا۔ روز کا ثواب ہے یہ، 1 سے لے کے 7 تک۔ پھر 8ویں ذی الحج یوم ترویہ ہے، اس کا روزے کا ثواب کیا ہے؟ سرکار فرمائے 1000 غلام آزاد کیا، فرمائے 1000 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیا، 1000 گھوڑے اللہ کی راہ میں جنا جہاد میں دیا، اتنا بڑا ثواب ملے گا فرمائے۔ پھر اگلے 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے فرمائے۔ اتنی بڑی سرکار خوشخبری سنائے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی عبادتوں کا شوق و ذوق عنایت فرمائے۔ زندگی غنیمت ہے، عبادتیں کر لو، اللہ کی یاد کر لو، کب موت کا بلاوا آنے والا نہیں معلوم۔ سمجھ میں آ رہا؟ یہ غفلت چھوڑو، اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ تکبر کو چھوڑو اور غفلتوں کو چھوڑو، شیطان کی جنا پیروی مت کرو۔ یہ دن جو ہے نا بزرگوں اور دوستوں جو ہے نا بہت ہی جو ہے نا بزرگی والے، عظمت والے دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح حدیث پاک ہم سنیں کہ سرکار فرمائے اس کے روزے کیا ہے 1 سال کے برابر فرمائے، اور رات کا قیام شب قدر کے برابر فرمائے۔ رات میں اگر اس راتوں میں جاگ کر کوئی عبادت کر لیا تو شب قدر کا اللہ اس کو ثواب عنایت فرمائے گا۔ فرمائے کیا چیز ہے شب قدر؟ اما ادراک کا لیلۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں شب قدر کیا چیز ہے معلوم؟ خیر من الف شہر فرمائے۔ خیر من الف شہر بول تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینے عبادت کرنے سے بہتر ہے میرے بھائیوں۔ مگر یہ عبادت، یہ نیکیاں، یہ ثواب یہاں کی نوٹ نہیں ہوتی نا، ہے نا، اس لیے قدر نہیں ہے اپنے کو، ہے نا۔ امریکہ کی نوٹ اگر ڈالر دیے بچے کو تو کیا کرتا ہے نا، نکال کے بچہ پھینکتا، میرے کو نہ کوئی امریکہ کا ڈالر نہ کو سمجھتا کہ جعلی نوٹ ہے سمجھتا،
کیا سمجھتا ہوں جعلی نوٹ ہے یہ، خالی کھیلنے کی نوٹ سمجھتا ہوں، سمجھ میں آ رہا؟ 10 کا سکہ چمکدار دے تو کیا کرتا بچہ پکڑ لیتا، ہاں یہ ہونا میرے کو بول، اس بیوقوف کو نہیں معلوم ہے نا۔ امریکہ کا ڈالر کیا ہے؟ تقریباً 80-82 روپے قیمت ہے اس۔ اچھا بحرین کی نوٹ اگر دیے تو کیا ہے؟ اور قیمتی ہے وہ، سمجھ رہے نا؟ مگر چھوٹے بچوں کے پاس قدر نہیں تھی نا اس کی، ہے نا؟ چھوٹے بچوں کو سونے کا سکہ بھی دیجیے آپ، نکو بول کے بولتے اللہ ہے نا، ان کو 10 کا سکہ چمکدار دیے تو پکڑ لیتے یہ ہونا بول کے۔ تو ہمارا ایسا ویسے ہی ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کے فائدوں کو دیکھ لے رہے۔ اللہ ہم کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ کی جو عظیم نعمت ہے، ثواب ہے، نیکیاں ہیں، یہ آخرت میں کام آنے والی ہے۔ تو منہ پہ کفن گا تو معلوم ہوتا نماز کا ثواب کیا تھا، جماعت کا ثواب کیا تھا، ذکر کا ثواب کیا تھا، جب معلوم ہوتا، جب پچھتاتے ایسا نہیں، ہاں تو پچھتاتے، مرتے خود برابر پچھتاتا آدمی جو غفلت میں زندگی گزار دیا، صحیح تیاری نہیں کر آخرت کی، اللہ کے راہ میں مال خرچ نہیں کر لیا، پچھتائیں گا وہ آدمی ضرور۔ اللہ پچھتاوے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ دیکھیے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا، کیسے جو ہے نا اللہ کی راہ میں جو ہے نا، آپ جو ہے نا جب مسلم بنے آپ تو وہ مسلمان بننے کا اور کہلانے کا حق پورا ادا کر کے بتائے، انا اول المسلمین فرمائے آپ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا فرما رہے ہیں، ابھی قرآن پاک کی آیتیں سنیں نا مغرب میں، الذی خلقنی فہو یہدین، وہ اللہ ہے جو مجھ کو پیدا کرا، ہے نا۔ معمولی سے ایک ناپاک بدبودار پانی میں کیڑے تھے، پن وہ کیڑے کو کیا کرا اللہ تعالیٰ، کیا کرا؟ معمولی باریک جراثیم کیڑے کو اللہ کیا کرا؟ بہترین جو ہے نا سانچے میں ڈھال کے بنایا اللہ، سمجھ میں آ رہا؟ آنکھ بنایا، کان بنایا، دل بنایا، دماغ بنایا، ہر نعمت سے کیا کرے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے، سمجھ رہے نا؟ عقل دیا اللہ، علم دیا، چلنے پھرنے کی صلاحیت، ہڈیوں کو مضبوط فرمایا، ہماری تمام نعمتیں سامنے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے عنایت فرما کے ہم کو جو ہے نا کیا کرا اللہ تعالیٰ بہترین سانچے میں ڈھال کے اللہ بنایا آپ نے۔ میرے بھائیوں یہ اللہ پیدا فرمایا ہے، یہ محبت اللہ سے ہونا، الخنی مجھ کو اللہ نے بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، میرے لیے بنایا۔ پھر فہو یہدین، اللہ مجھ کو ہدایت دیا، اچھے برے کی ہدایت دیا، تمیز دیا، علم دیا، صلاحیت دیا، پرکھنے کی صلاحیت دیا، ہے نا۔ نوٹ کو پہچان رہے ہیں، کاغذ سمجھ کے پھینک رہے نہیں، ہے نا۔ ہاں دن رات معلوم، کالا گورا معلوم، سب معلوم، مزے کا معلوم، کھٹا میٹھا معلوم، خوشبو بدبو معلوم، سب ہدایت دیا اللہ، الحمدللہ، عقل دیا، علم دیا اللہ۔ پھر اسلام کی ہدایت دیا، سب سے اعلیٰ نعمت دیا، اچھے مسلمان بنایا، حضور کا امتی بنایا، الحمدللہ۔ اس زمانے میں اللہ آپ کو مشرک کافر نہیں بنایا، الحمدللہ، ہے نا۔ یہ اللہ ہدایت عطا فرمایا، یہ ہدایت دیا اللہ، پیدا فرمایا، مجھ کو پیدا فرمایا، میرے کاموں کو پیدا فرمایا، میرے غذاؤں کو پیدا فرمایا اللہ، پانی بنایا، پھر کھوا بنایا میرے لیے۔ یہ محبت کیا کرتی اللہ کی، بندے کو کیا کرتی؟ طاعت پہ لے کے آتی، ہے نا۔ ایسی محبت میں کیا کرنا؟ نماز پڑھنے والے بننا، عبادت کرنے والے بننا، فجر کو اٹھنے والے بننا، اس کو بولتے مسلمان۔ ابراہیم علیہ السلام بولے مسلمان ہوں، اے اللہ میں طاعت گزار ہوں، ہے نا۔ جو حکم دی اللہ کیا کرے، جب کھا رہے اس کا، پی رہے اس کا، صحت اس کی، طاقت اس کی، جوانی اس کی، زندگی اس کی، تو بولے جو دیا ہے اسی کے لیے وقف کر دینا، سبحان اللہ، سمجھنا، جو دیا اسی کے لیے لگا دینا، یہ ہے نا۔ جو دیا جان دی، دی ہوئی اسی کی تھی، فرمائے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ خدا نہ ہوا، فرمائے۔ میرے بھائیوں جب جان اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمایا، اسی کے لیے جان دینے والے بنیں گے تو کیا کریں گے اللہ کو ہماری جان کی ضرورت ہے۔ لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم، فرمائے تم جو قربانی کرتے ہو تو قربانی کا گوشت اللہ کو ضرورت نہیں ہے، قربانی کا خون اللہ کو اس کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ صرف دیکھ رہا تم کتنی محبت کرنے والے ہیں، کتنی محبت اللہ کا حکم ماننے والے، وہ دیکھ رہا اللہ تعالیٰ، سمجھ آ رہا۔ میرے بھائیوں ہماری عبادتوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، عبادتیں کرنے سے اللہ بڑا نہیں ہو جاتا، اللہ اکبر بولنے سے اللہ بڑا نہیں ہوتا، نہیں بولے تو اللہ چھوٹا نہیں ہوتا، بولیں گے تو ہم کو ثواب، بولیں گے تو ہم کو نیکی، ہم کو اجر، سمجھ آ رہا۔ میرے بھائیوں اللہ ہم کو نیک ہدایت عطا فرمائے، غرض کے زندگی اللہ کے واسطے وقف کرنے والے بننا۔ جی دیکھو خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی اللہ کیسے لگا دی ہے، مسلم ہو تو مسلم بن کے بتائے، ہر بات کا اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے والے بن گئے، ہے نا۔ اے ابراہیم ختنہ کرو، اپنے ہاتھ سے اپنی ختنہ کرے ابراہیم علیہ السلام، کتنی بڑی ہمت ہونا، ہمیں آ رہی بات، معمولی بات تھوڑا ہی ہے، سمجھ میں آ رہا۔
ابراہیم علیہ السلام ایسا ادا کرے، حق ادا کرے، پھر آپ جو ہے نا کیا کرے، جو حکم دیے ابراہیم علیہ السلام کو، بیٹے کو ذبح کرو تو بیٹے کو ذبح کرے، ہے نا. گھر بار چھوڑنا پڑا اللہ کے لیے، گھر بار چھوڑنے والے بنے. بیوی کو جناب بچوں، بیوی کے بیٹے کو لے کے جنگل میں چھوڑ کے آؤ، جنگل میں چھوڑنے والے بنے ابراہیم علیہ السلام. دیکھ رہے ہیں کیسے طاعت گزاری ادا کر رہے ہیں. میرے بھائیو یہ مسلم کی نشانی ہے، جو حکم دیے اللہ اس حکم کو کیا کرنا، جیسا حکم دیے ویسی ماننے والے بننا. آج ہم سے کیا ہے، وقت پہ نماز صحیح ادا نہیں ہوتی ہے. مسلم کہلانے کو شرمانا چاہیے ہمارا. مسلم کہلاتے ہیں، مسلم تو مسلم، ہم جو نا مومن سے کہلاتے ہیں، اپنے مومن ہیں، متقی ہیں، طریقت والے ہیں، شریعت والے ہیں، رہبر شریعت ہے نا. ایسا راہ طریقت چلنے والے کیا کیا نہیں ہے صاحب القاب ہمارے. مگر فجر کی نماز میں جماعت میں آنے ہاتھ نہیں ہوتا اپنے، ہے نا. ذرا اگر زکام سردی ہوگی تو کیا ہے، چلو پہلے نماز سے پڑھتی، پہلے دنیا کی مصروفیت ذرا سا آ گئی تو کیا ہے، چلو نماز بند. ڈیوٹی جانا ہے 8 بجے تو 6 بجے کی نماز کو نہیں آتے، پر 2 گھنٹے کا ٹائم مان لے کہنا کہ ہمارے کو ہے. دیکھ رہے ہیں کیا نہیں ہے. 2 گھنٹے پہلے ڈیوٹی کو تیار ہوں گے صاحب، نماز کے لیے آگے آدھا گھنٹہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے نہیں. کیوں؟ ہم کو اللہ سے محبت نہیں ہے اصل دل میں، ہے نا. محبت منافقت ہو گئی ہے نا. منافقت قلب میں، منافق کو اللہ سے محبت نہیں ہوتی. سن رہے ہیں؟ اچھا جماعت کو نہیں آتا اس واسطے، ذکر کی محبت نہیں. منافق کو بیٹھتا ہی نہیں ذکر میں، انہیں دل لگتا ہی نہیں اس کا. یہ منافقانہ چال ہم چل رہے ہیں، اسی لیے دل میں ایمان پیدا نہیں ہوتا. اللہ ہم کو اللہ کی محبت عنایت فرمائے. خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام فرمائے کہ میں حنیفہ، فرمائے سب سے کٹ کے میں خدا کا ہو گیا، فرمائے تو ایک خدا کے ہو کے بتائے زندگی میں اپنی، میرا اللہ سے تعلق کو قوی کر کے بتائے، ہے نا. یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ پر ایمان لا کے بتائے آپ کہ واقعی میں اللہ پر ایمان لانے والا ہوں. بیوی بچوں کو قربان کر سکتے. ہم بیوی بچوں کو چھوڑ کے آنے، ہم کو نماز کو ہاتھ نہیں ہوتا. کاروبار کو چھوڑنے کے واسطے چھوڑ کے آ کے نماز 10 منٹ نماز کو آنے ہم کو دل نہیں گوارا کرتا. خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اپنا وطن چھوڑ دیا اللہ کے لیے. ہمیں زیادہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے لخت و صحرا میں کعبۃ اللہ موجود ہے نا، چھوڑ کے آگے، ہے نا. انشاءاللہ آخرت آگے آئیں گے. کیسا اللہ سے اللہ کی محبت ہے. یہ اللہ کی محبت دل میں ہے تو کیا ہوتا، سب کچھ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا. نماز کو اٹھنا بھی آسان، تہجد پڑھنا بھی آسان، روزے رکھنا بھی آسان، رات میں قیام کرنا بھی آسان ہے. نہیں ہے شادیاں ہیں خاندان میں تو منجوں سے، ساتکوں سے شیطانی رسماں پورے، ہے نا، ادا کرتے ہوئے پوری رات بھر جگیں گے. رات جگا، ہے نا، رات بھر جگا، دن بھر سویا، ہے نا، رات جگتے رہتے پورا، ہے نا. صبح شام، رات کی صبح ہو جانا، ہے نا، تو بولتے بڑے خوش بھی ہوتے ہیں، فلاں منجے میں جا کے، ساتک میں جا کے صبح ہو گئی، ہے نا. ولیمہ کر کے تو صبح ہو گئی، 8 بجے گھر کو آ رہے صبح کے، ہے نا. دیکھو محبت ہے دل میں دنیا کی تو کیا کریں، برابر وہاں بیماری یاد آ رہی ہے نا، کچھ بھی یاد نہیں آ رہا ہے نا. پورے مصروفیتیں ختم، چل لگے ہوئے. دعوت میں گئے تو 2 گھنٹے تک کیا کرتے، فنکشن میں بڑھ جاتے کھانا کھانے کے لیے، ہے نا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، یہ محبت اور اللہ سے پیدا کرنا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں، ہے نا. یہ سمجھنا، اگر اللہ تعالیٰ کی بابتوں میں لگیں گے تو اللہ خیر و برکتوں سے مالا مال فرمائے گا. پھر یہ قربانی کا معاملہ بھی ہے. قربانی سرکار فرمائے قربانی دو اور خوشی خوشی دو، فرمائے سرکار. جس گھر میں قربانی ہوتی ہے وہ گھر صاحب خانہ کے لیے کیا کرتا ہے، سال تمام دعائیں کرتے رہتا قربانی کرنے والے کے لیے. سمجھ رہے نا. اسی لیے قربانی کرنے کا حکم ہے. قربانی کے جانور کے جسم پہ اتنے بال ہیں، اتنے بال کے برابر اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا، اتنے نیکی عطا فرماتا. صحابہ کرام فرمایا یا رسول اللہ، بال کے نیچے جو نا چھوٹا ہے کہ نا اون رہتا، بال کے نیچے جانور کے چھوٹا بال کالا اوپر تھا نا، نیچے چھوٹے چھوٹے بال، سفید سفید بال چھوٹے چھوٹے، اس کو اون بولتے. وہ اس کے بارے میں کیا ہے بلکہ پوچھے صحابہ تو سرکار بولے وہ باریک باریک جو بالا ہے نا، ان کے بدلے بھی اللہ کیا کرے گا، نیکیاں دیں گا، فرما اتنے گناہ معاف کریں گا، فرما. تو اچھی قربانی دینا اللہ کی راہ میں. بہرحال ہماری اللہ تعالیٰ قربانی کو قبول فرمائے. جو لوگ قربانی دینے کا عزم کیے ہیں وہ لوگ جو ہے نا اللہ کی راہ میں اچھا دینے کی کوشش کرنا، سمجھ رہے نا، اور خوشی خوشی دینا. جانور بہت ہی تگڑا جانور دینا، بڑا جانور اچھا تگڑا دیکھ کے دینا. کہیں بھی ایک چھوٹا موٹا مل گئے چلو قربانی کر لیے، ہے نا، دبلے پر جانور مل کے کاٹ لیے، ایسا نہیں کرنا. اچھی طرح بہترین قربانی اللہ کی راہ میں دینا. اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے. یہ دل خوش ہونا فرمائے قربانی سے. سمجھ رہے نا. قربانی کیا ہے؟ یہ
ابراہیم علیہ السلام سرکار فرمائے تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یہ قربانیاں کیا ہونے والی ہیں، کل قیامت کے دن جانور آئیں گا، اس جانور کے جانور کو اللہ کیا کریں گے، نیکی کے پڑھنے میں تولیں گے، ہے نا. اب تول رہے ہیں نیکی کے پڑھنے میں کتنا نکل رہا، 60 کلو 50 کلو کا نکل رہا. کم حصہ ملے تھے نا، کہیں بھی دیکھے 2500 3000 کا حصہ مل کے ڈال دیتے، کیا ہو رہا 50-60 کلو 50-60 کلو میں بھی 7 حصے کرنا ہے نا. کتنا آتا ہے نا، 7 5 7 6 42 7 6 28 ہے نا. ایسا ہر ایک کو 4 کلو آیا تو بہت بڑی ہوگی. اللہ اکبر. ایسا جو ہے نا 7 6 42 6 کلو آتا ہر ایک، 6 کلو 5 کلو ہے نا. اگر چھوٹا جانور لیں گے تو بڑا جانور لیجیے اس واسطے اچھا کلو اچھا گوشت آئے گا الحمدللہ. 1 کنٹل اگر لیتے کیا ہوتا ہے نا، ہر ایک کو کم سے کم جو ہے نا 15 کلو گوشت تو پڑتا، 15-20 کلو گوشت کے اندر پڑتا الحمدللہ. ایسا اچھا تگڑا جانور قربان کرنا. پھر قربانی کا جانور جو ہے کیا ہوگا، 7 لوگ سواری کر کے پلسرات سے گزریں گے پر میں سرکار سمجھا رہا. تو اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے. ہر سال قربانی کرنا صاحب نصاب پر واجب ہے. جو لوگ قربانی کرنا چاہ رہے ہیں وہ لوگ اچھی طرح قربانی کریں. اور بعض لوگ قربانی کرتے ہیں لیکن گوشت کہاں لا کے بانٹنا، تو الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے نا گوشت بانٹنے کا بھی انتظام ہے. اور غریب لوگوں کو جو ہے نا گاؤں کے جو غریب لوگوں کو گوشت تقسیم کرتے ہیں، جو حضرات جو ہے نا غریبوں کو تقسیم کرنے کے لیے ان کو سہولت نہیں ہے تو ہمارا گوشت لا کے دے دیجیے. ہم یہ غریب کے جتنے گواہ ہیں نا، کلب گور ادھر جو نا سنگور ریام کی طرف جتنے گواہ ہیں تقریباً تاردال پلی وغیرہ گنگوشی پیٹ گنگلور پورے گاؤں کو جا کے جو گوشت بانٹ کے آتے ہیں الحمدللہ. کہ اہل خیرات دیتے ہیں وہاں پر بانٹ کے آتے ہیں الحمدللہ. تو غریبوں کا گوشت ہم کھاتے نہیں، اس کو ہمارے پاس بہت دیا، اللہ کا شکر دیا بہت کچھ الحمدللہ. تو غریبوں کو بانٹنے کے لیے سہولت بھی یہاں پر ہے تو دینا بہن. اللہ تعالیٰ ہم کو دینا اچھی خوشی دلی سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کریں قربانی پھر آمین بول رہے دکھاؤ نام ہے. دیتے گئے تو اللہ دیا تو دیتے بول کے بولتے لوگ. اللہ بولتا تو دیا تو میں دیتا ہوں بولتے. اللہ تعالیٰ بھی ہوشیار ہے نا. اللہ دیا تو ہمارے ہاتھ میں آج جو ہے نا ہم بولتے حالات میرے ٹھیک نہیں ہیں صاحب، حالات اگر اچھے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ قربانی کروں گا. ارے ابراہیم علیہ السلام کے حالات کیا تھے دیکھو، 120 سال کا منتوں مرادوں کا بیٹا ہے، کتنی دعائیں مانگ کے لیے سو ہے. حالات ٹھیک تھے کیا وہاں؟ بوڑھے باپ کا سہارا اور بیٹا جوان بیٹا ہوتا ہے نا، بڑھاپے کا سہارا بڑھاپے کی لاٹھی بیٹا ہوتا نا. کیسے حالات ہیں صاحب؟ ان حالات میں قربانی کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام. ہمارے ہاتھوں میں فون ہے آج 10,000 کا فون ہے. آئی فون لے تو 1 لاکھ کا فون ہے. 1 لاکھ میں کتنے ہیں؟ آئی فون بولتے کیا بولتے اس کو؟ کتنے لاکھ کا ہے؟ ہاں لاکھوں کے فون ہیں ہمارے ہاتھوں میں. گھر میں فریج ہے، ٹی وی ہے، کولر ہے، کیا کیا ہے صاحب ہے نا. عورتوں کے پاس جو ہے نا چمپا کلیاں ہیں، چائنا ہے، کیا کیا ہے. بیچو، بیچ کے قربانی کرو. پیسے نہیں ہیں مول صاحب. دیکھو سب کام میں کیا ہے، شانے ہیں. اللہ کے کام میں دیوانے. اللہ کے راہ میں دینے کیا جھاڑے گیا. ہر جگہ پورے کام ہو رہے ہیں، دعوتاں، شادیاں، میزبانیاں، نیتے پیکے ہے نا. شاید ہر دعوت میں نئے نئے کپڑے ہونا. ہاں اللہ پہلے سے پھر نہیں پہنتے. وہی پہن کے گئے تو کیا بولیں گے لوگ؟ ایک ہی ڈریس پہن کے آتی نہیں بولیں گے، نیا ڈریس ہونا ہر شادی میں ہے نا. اللہ اکبر. دیکھو وہاں پر کیا ہو رہا، برابر پیسے نکل رہے ہیں. اب کیا اب خرچ کرو. اماں بولتے کیا بولتے نہیں ان کو معلوم. اب جوان بچے کما رہے ہیں، ارے قربانی کرو ڈیڈی کو معلوم. ڈیڈی بولتے ممی کو معلوم ہے نا. یہ ایسے پھرانے کے باتیں کرتے. اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے. آپ قربانی کا کما رہے ہیں تو آپ دینا ضروری ہے نا. جو پیسہ اللہ دے رہا ہے برابر آئے خدا میں خرچ کرو. اللہ خیر و برکت عنایت فرماتا. یہاں پر بھی قربانی کے حصے ہیں. جو لوگ قربانی میں حصہ ملنا چاہ رہے ملے ابھی جلدی آ کے مل جائے گی. نام لکھائیے. اللہ ہم کو خیر و برکت عنایت فرمائے گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.